مسند پر علماء خطبہ شعراء رونق افروز ہو گئے. بس ایک گزارش یہ ہے کہ حضرت کی سواری کی آمد کے لیے گزارش کے طور پہ ایک بلند ترین نعرہ صلوات اور ارشاد فرمایا. سب سے پہلے آپ کے گوش گزار آج کی محترم فہرست ہمارے بیرونی شعراء ذوی الاحترام میں جن کے اسماء گرامی ہیں وہ اس طرح سے ہیں: جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب، نایاب ہلوری صاحب، ساون ہلوری صاحب، بیتاب ہلوری صاحب، چاند عربی صاحب، تنویر چین پوری صاحب، فصاحت جون پوری صاحب، جناب مولانا ندیم اصغر صاحب، جناب سحر عرشی صاحب، جناب مناظر اختر صاحب، ابو ذر جرولی صاحب اور علی عباس سلمہ. یہ آپ کے منتخب شعراء ذوی الاحترام ہیں. اور مقامی شعراء کرام میں آج ایک انوکھا پن اس فہرست میں یہ ہے کہ اکثر وہ چہرے ہیں جنہیں ممبروں پر آپ بحیثیت خطیب ملاحظہ فرماتے ہیں اور سماعت کرتے ہیں. آج وہ بحیثیت منقبت خاں اور مدح خاں اس محفل میں شریک ہو رہے ہیں. یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ مشیت نے دو زاویے ہمیں مدح اہل بیت کے عطا فرمائے، یعنی نثر میں بھی یہ سعادت حاصل کریں اور نظم میں بھی یہ سعادت حاصل کریں. چنانچہ اس فہرست کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: اس شہر کے بزرگ و محترم شاعر اور لکھنوی تہذیب کے وارث جناب کمال لکھنوی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب، مولانا عباس رشاد صاحب، مولانا صدف جون پوری صاحب، مولانا حسن ظہیر صاحب اور مولانا نیر مجیدی صاحب، معاف فرمائیے گا یہ میں غلط کہہ گیا، جناب نیر مجیدی صاحب اور جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب، جناب فرید مصطفیٰ صاحب، جناب فدوی لکھنوی صاحب، جناب طیب کاظمی صاحب، جناب شان لکھنوی صاحب اور محترم اور بزرگ شاعر جناب ہادی رضا صاحب، ہادی لکھنوی. یہ مقامی شعراء ذوی الاحترام ہیں. انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ یکے بعد دیگرے آپ کی خدمت بابرکت میں شعراء ذوی الاحترام آتے رہیں اور منقبت خوانی اور مدح خوانی کا سلسلہ جاری و ساری رہے. گزارش ہے بلند ترین صلوات ارشاد کریں تاکہ میں بات شروع کروں. آج بخشنودی جناب امیر علیہ السلام اور بخشنودی جناب بطول سلام اللہ علیہ میں چاہتا ہوں کہ پدر کے جشن میں پسر کی گفتگو سے بات کا آغاز ہو. اگر آپ حضرات پوری طرح متوجہ ہیں تو پھر میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں اور اس کا آغاز کروں. مل جل کے ایک نعرہ بلند فرمائے. نوجوان بھائیوں سے گزارش ہے. یا لکھنؤ چونکہ زباں کا شہر ہے اور بزرگوں کو یاد بھی کرنا چاہیے، میں ایک مطلع ایک شعر اسی محلے کے رہنے والے مرحوم شاعر جناب شہرت لکھنوی صاحب کے نظر کرتا ہوں تاکہ ان کی روح کو بھی اصال ثواب ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، شام غم آشنائے سحر ہو گئی، آئی بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. نعرہ حیدری. عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، شام غم آشنائے سحر ہو گئی، آئی بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی. اب میں پدر کی محفل میں پسر کی بات سے سلسلہ شروع کرتا ہوں. خاص توجہ رکھیے گا. آغاز میں چند بند اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سماعتیں آنے والے مداحوں سے بالکل متصل ہو جائیں اور اس کے بعد شعراء ذوی الاحترام ہوں گے اور آپ حضرات ہوں گے. میں نظر کرتا ہوں کہ اے شہنشاہ وفا ابر کرم المدد، اے شہنشاہ وفا ابر کرم المدد،
خسرو سلطنت جاہو حشم المدد، ایک قصیدہ مجھے کرنا ہے رقم. اب چونکہ طلاب بیٹھے ہوئے آگے اور اہل علم تشریف فرمائیں. اے شہنشاہ وفا ابر کرم المدد، خسرو سلطنت جاہو حشم المدد، ایک قصیدہ مجھے کرنا ہے رقم المدد، تشنہ لب فکر ہے سقائے حرم. میں نے مصرع نظر کیا ہے، تشنہ لب فکر ہے سقائے حرم المدد. ارے تو ہے ممدوح میرا، اتنی نوازش کر دے، مجھ سے گونگے پہ بھی الفاظ کی بارش کر دے. اللہ اکبر. اب یہ علماء ذوی احترام سے میں توجہ چاہتا ہوں یہاں پر. اے شہنشاہ وفا ابر کرم المدد، خسرو سلطنت جاہو حشم المدد، ایک قصیدہ مجھے کرنا ہے رقم المدد، تشنہ لب فکر ہے سقائے حرم المدد. تو ہے ممدوح میرا، اتنی نوازش کر دے، مجھ سے گونگے پہ بھی الفاظ کی بارش کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں. اللہ اکبر. صحن تخیل، آپ حضرات سے دعا چاہتا ہوں، صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں. ہائے سبحان اللہ. صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں، ہاتھ میں لوح و قلم ہو. میں نے رعایت سے اس میں قلم استعمال کیا ہے، جس کے بازو قلم ہوئے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. صحن تخیل حرم ہو تو تیری بات کروں، اشک پلکوں پہ علم ہو تو تیری بات کروں، ہاتھ میں لوح و قلم ہو تو تیری بات کروں. ارے مجھ پر زہرا کا کرم ہو، خدائے حسین کا واسطہ، مجھ پر زہرا کا کرم ہو تو تیری بات کروں. بیت نظر کر رہا ہوں، اگر عین حقیقت ہو تو دعاؤں کا خواستگار ہوں. مجھ پر زہرا کا کرم ہو تو تیری بات کروں. کیوں؟ اس لیے کہ لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، اور یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل بھی نہیں. ہائے ہائے اللہ اکبر. یہ زبانیں تو تیرے نام. اب چونکہ علماء اور افاضل بیٹھے ہوئے، خطباء کرام بیٹھے، طلاب اعظام بیٹھے، حضرت کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میں بند نظر کرنے جا رہا ہوں. لذت کوزہ الہام کے قابل بھی نہیں، یہ زبانیں تو تیرے نام کے قابل بھی نہیں. پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، مصروں کی داد چاہتا ہوں، پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے، جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے، لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے. ہائے 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 ہائے. لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے، ارے مانگنے والوں کی تقدیر بدلنے والے. بیت نظر کر رہا ہوں خاص طور سے. پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے، لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے، مانگنے والوں کی تقدیر بدلنے والے. اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے، تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نعرہ لگائیے نوجوان بھائیوں. تو بند نظر کرتا ہوں، نعرہ لگائیے مل کے. اب یہاں سے حضرت کی مدح کا پہلو ملاحظہ فرمائیں. پیاس کی حیات تعمیر بدلنے والے، جن سے احساس کی تصویر بدلنے والے، لوح محفوظ کی تحریر بدلنے والے، مانگنے والوں کی تقدیر بدلنے والے. اس حقیقت کا دعاؤں کو بھی اندازہ ہے، تیری درگاہ بھی اللہ کا دروازہ ہے. تو تیغ زن کفر شکن غازی و جرار کا دل، تیغ زن کفر شکن غازی و جرار کا دل، ذات واجب کی رضاؤں کے خریدار کا دل، حرمت خانہ توحید کے معمار کا دل. اے ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل.
ہاں سبحان اللہ. اے ابراہیم یہ ہے حیدر کرار کا دل. ارے کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے؟ سبحان اللہ. یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے. اب میں تمہید کی منزلوں سے گزر چکا. بند ملاحظہ فرمائے کون اس دل میں بھلا اس کے سوا رہتا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے. اب یہ باپ یہ بیٹا یہ علی یہ عباس دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ یا خدا رہتا ہے یا کل وفا رہتا ہے. ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں. خدا حسین کا واسطہ آخری صف تک کی توجہ. ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں. چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں. صفین اور کربلا چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں. ارے ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں. ہائے 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 ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں. اور خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی. بیت ملاحظہ فرمائیے گا. ایک انداز سے لڑتے ہیں لڑائی دونوں. چھین لیتے ہیں مخالف سے ترائی دونوں. ذوالفقار آشنا رکھتے ہیں کلائی دونوں. خاک پر سوتے ہیں رکھتے ہیں خدائی دونوں. تو نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں اور دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا. نہ شجاعت نہ شباہت میں جدا لگتے ہیں دو کے دونوں ہی نصیری کے. دو کے دونوں ہی نصیری کے خدا لگتے ہیں. اب یہ جنگ کا منظرنامہ ہے. ملاحظہ فرمائیے جنگ کیا؟ حضرت کے خیمے سے نکلنے کا. حضرت نے جنگ کہاں کی؟ بس ابروؤں کا اشارہ کیا. یہ منظرنامہ ملاحظہ فرمائے. حضرت نکلے ہیں مشک و علم لے کے اور فرات پر پہرا ہے. حضرت فوجوں کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں سنو آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو. ہائے سبحان اللہ. آج ٹوٹا ہوا نیزہ نہ کلائی دیکھو. صرف 9 لاکھ کے لشکر پر چڑھائی دیکھو. تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو. تیغ ہیبت سے صفوں کی یہ صفائی دیکھو. اور شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی دیکھو. ہاں سبحان اللہ. شیر کس طرح سے لیتے ہیں ترائی دیکھو. خوف کھاتے ہیں نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں. اور روک سکتے ہو تو لو روک لو ہم آتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. روک سکتے ہو تو لو روک لو ہم آتے ہیں. خوف کھاتے ہیں نہ تلواروں سے گھبراتے ہیں. روک سکتے ہو تو لو روک لو ہم آتے ہیں. یہ بتاؤ جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ ہاں سبحان اللہ. جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ ارے کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آیا؟ ہائے خدا حسین کا واسطہ سارا مجمع مل کے بولے جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو؟ ارے یہ ہے شیروں کی جگہ مسکن فرار نہیں. ہائے یہ ہے شیروں کی جگہ مسکن فرار نہیں. اور شام والوں یہ ترائی ہے کوئی غار نہیں. اللہ اکبر.
اب تو ایسا نعرہ لگ ہی جانا چاہیے کہ لگے جشن مولود کعبہ ہو رہا ہے. نعرہ لگائیں نوجوان بھائیوں، طاقت قوت سے نعرہ لگائیں. جب بہادر ہو تو پھر کس لیے گھبرائے ہو؟ تن میں راشا ہے قدم اکھڑے ہیں تھرائے ہو. بولو کس بات پر تم جینے سے اکتائے ہو؟ کس سے پوچھا ہے جو دریا پر چلے آئے ہو؟ یہ ہے شیروں کی جگہ، مسکن فرار نہیں. شام والو یہ ترائی ہے، کوئی غار نہیں. یہ جو کہہ کے شیر بڑھا تو فوجوں میں مچی بھگدڑ. فوجیں بھاگی تو دل کی بات ایک دوسرے سے کہتی بھی بھاگی. وہ بات کیا تھی بھائی؟ یہ ملاحظہ فرمائیے. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ. ہاں 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 سبحان اللہ. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ. ہائے 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 نعرہ حیدری. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کررا. چوتھا مصرع اور بیت سنیے گا. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ. ارے شاہ فرماتے تھے عباس علمدار. شاہ فرماتے تھے، خدا حسین کا واسطہ ہے بیت سنیے گا. شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ. ارے اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتے ہیں. ہائے سبحان اللہ. حیدر حیدر حیدر. کوئی کہتا تھا کہ حمزہ سا جگردار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں جعفر تیار ہے یہ. کوئی کہتا تھا نہیں حیدر کرار ہے یہ. شاہ فرماتے تھے، سلام حضرت پر، شاہ فرماتے تھے عباس علمدار ہے یہ. اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی. اب اہل نظر تشریف فرمائے اس لیے بند نظر کرنے جا رہا ہوں. ذمہ داری ملک الموت کی بڑھ جاتی ہے تو ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. خدا حسین کا واسطہ ہے مصروں کی تراش محسوس فرمائیے گا. اس کی تلوار اگر باڑ پر چڑھ جاتی ہے، ذمہ داری ملک الموت کی. ایک نظر بھی نہ کیا، ایک نظر بھی نہ کیا، ایک نظر بھی نہ کیا. خادم ہے، ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی. ہائے ہائے ہائے. ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا. شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی. ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی. شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی. ارے سب سے جیتا مگر عباس سے ہارا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نظر بھی نہ کیا اس نے گوارا پانی. سر اٹھاتے ہوئے پانی کا اتارا پانی. شیر نے چلو سے پھینکا تو پکارا پانی. سب سے جیتا مگر عباس سے ہارا پانی. ارے اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا،
اہل نظر ہے اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا، یہ تو دریا ہے، سمندر بھی دہائی دیتا. یہ تو دریا ہے، سمندر بھی دہائی دیتا. دو بند، یہ تو دریا ہے، سمندر بھی دہائی دیتا. دو بند خاص بند ہیں. آپ کی خدمت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اپنے چلو کو جو کچھ اور رسائی دیتا، ارے یہ تو دریا ہے، سمندر بھی. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. مصرع پڑھنے جا رہا ہوں. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. ارے غار کیا ہے، تمہیں سلبوں سے نکلنا ہوگا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. غار کیا ہے، تمہیں سلبوں سے نکلنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد، اور ایک عباس لڑے گا بھی عباس کے بعد. ہائے 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 ہائے. ایک عباس لڑے گا بھی. ظلم کا دن جو چڑھا ہے اسے ڈھلنا ہوگا. تیغ حیدر کی کڑی دھوپ میں جلنا ہوگا. چھپنے والوں کفے افسوس تو ملنا ہوگا. غار کیا ہے، تمہیں سلبوں سے نکلنا ہوگا. غیب سے نقطہ با آئے گا والناس کے بعد. ایک عباس لڑے گا بھی. عباس کے بعد کیوں؟ اس لیے کہ مثل سرخی شفق، رنگ بھی اور بھی ہے. مثل سرخی شفق، رنگ بھی اور بھی ہے. لہجہ تیغ میں آہنگ بھی. بہرے کشکول جفا سنگ بھی. ارے کربلا ختم نہیں، جنگ بھی. ہائے 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 ہائے. کربلا ختم نہیں، جنگ بھی اور بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، اور نہر تو چھین لی غازی نے، فدک باقی ہے. حیدر حیدر. کیا بات. شاباش یا علی. مثل سرخی شفق، رنگ بھی اور بھی ہے. لہجہ تیغ میں آہنگ بھی. بہر کشکول جفا سنگ بھی. کربلا ختم نہیں، جنگ بھی. دل معصوم عالم کی کسک باقی ہے، نہر تو چھین لی غازی نے. فدک باقی ہے. آئیے، آپ کی حسین سماعتوں نے گلشن مدحت کو آراستہ کر دیا. اب مزید آپ کے درمیان اور مداحن کے درمیان حائل ہونا یہ مزاج محفل کے خلاف ہوگا. میں اب کڑی سے کڑی کو جوڑتا ہوں
सिलसिले को सिलसिले से मुत्तसिल करता हूं और बैरूनी फहरिस्त का पहला नाम आपके गोश गुजार करता हूं, अबू ज़र जरवली सल्लमहु। मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और बारगाह सरकार अहले बैत अताहर अलैहिस्सलाम में नजराने मोहब्बत और नजराने अकीदत पेश फरमाएं। अलबत्ता आप हजरात से तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए कि ये मजमा ही वो है जो हमें सिखाता है, हमें बताता है, हमें परवान चढ़ाता है। आपकी दादो तहसीन और हौसला अफजाइयाँ हमारे जहन के नेहा खानों में रोशनी पैदा करती हैं और हम आगे बढ़ने के हौसले महसूस करते हैं अपने अंदर। तो ये हमारी नस्ल के, नई नस्ल के जो मद्दाहान हैं, आप हजरात से यही उम्मीद है कि आप हजरात उनकी भी हौसला अफजाई फरमाएंगे और इंशाअल्लाह वो भी कल हमारे मुस्तकबिल के लिए रोशन चराग की हैसियत रखेंगे। मैं गुजारिश करता हूं अबू ज़र जरवली से कि वो आएँ और बारगाह अहले बैत में नजराने अकीदत पेश हो।